ہر خاص اور عام بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر آدمی ہر کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر انسان ہر فیلڈ میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، یا اس کا سہارا لیتا ہے، اس کی مدد لیتا ہے اور اس کی رہنمائی میں اپنا وہ کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے شب و روز کے معمولات ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، دینی احکام اور مسائل ہیں کہ جن میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں، تو یہ تقلید کرنے کے لیے، تقلید ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے سنن ابی داود کتاب الاقضیہ، قضاء کے مسائل، قاضی جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے مسائل کا بیان ہے۔ باب اجتہاد الرأی فی القضاء، فیصلہ کرتے وقت قاضی کا یا حاکم کا اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کرنا اور اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرنا، یہ اس کا بیان ہے۔ 3592 نمبر یہ روایت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا مکالمہ ہے، دونوں کی آپسی گفتگو ہے، اور جس سے اجتہاد کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور جب ایک بندہ کوئی اجتہاد کرے گا تو اس کے اجتہاد پر کچھ لوگ عمل کرنے والے ہوں گے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جب کوئی ایک بندہ، ایک شخص، ایک ذات ایسی ہوگی کہ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب وہ کچھ کلام کرے گا، کوئی رائے دے گا، تو ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو اس کی رائے کی پیروی کرے گی، لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے۔ تو اب اس حدیث پاک کو دیکھیں، اور اس حدیث پاک کے آئینے میں جتنے بھی مقلدین ہیں دنیا میں، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، وہ جن اماموں کی، ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا اصل میں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو یہ حدیث پاک سنن ابی داود کی 3592 نمبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب، ان کے جو ساتھی ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے روایت کیا، یہ حمص ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو عن اناس من اہل حمص، حمص کے رہنے والے بعض لوگ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے اصحاب میں سے، من اصحاب معاذ ابن جبل، ان لوگوں نے بیان کیا اور روایت کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذ الی الیمن، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب گورنر بنا کر کے، وہاں کا حاکم بنا کر کے بھیجنا چاہا حضرت معاذ بن جبل کو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب چونکہ اب جو طریقے ہیں ہر چیز کے، کسی کو کسی جگہ پر رکھنے کے، اپوائنٹ کرنے کے، تو اس سے امتحان لیا جاتا ہے، کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، انٹرویو وغیرہ لیا جاتا ہے، اور یہ جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس مقام اور عہدے پر اس کو رکھا جا رہا ہے یہ اس عہدے کے لائق ہے یا نہیں ہے، یا جو کام اس کے سپرد کیا جا رہا ہے یہ اس کام کو بخوبی انجام دے لے گا یا نہیں دے لے گا۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے زمانے کا طریقہ ذرا سسٹمیٹک ہے، اگر کسی کو قاضی بنانا ہو، گورنر بنانا ہو، جج بنانا ہو، تو بہت اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کرنے کے بعد کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اپنا گورنر اور اپنا حاکم بنا کر کے یمن کی جانب اپنا نائب بنا کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے ہیں، تو بھیجنے سے پہلے کچھ جائزہ لینے کے لیے ان سے چند سوالات فرمائے۔
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو کچھ دریافت فرمایا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، اے معاذ بن جبل، تمہیں حاکم بنا کر کے یمن کی جانب، وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، یہ بتاؤ کہ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو تم اس مسئلے کا حل کیسے نکالو گے اور اس میں فیصلہ کیسے کرو گے؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جواب دیتے ہیں، قال اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے پاس جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے نمبر پر میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو بھی مسئلہ آئے گا میں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ وہ مسئلہ، کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آ جائے اور وہ نہ مل سکے، تب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر اب جواب دیتے ہیں، دوسرے سوال کے جواب میں عرض کرتے ہیں، قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، پہلے تو میں قرآن کی روشنی میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، اور اگر قرآن میں مجھے وہ مسئلہ نہ مل سکا تو پھر فبسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ کے فرامین جو میں نے آپ کے ساتھ یہ زندگی گزاری ہے، زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، جو کچھ کرتے ہوئے کہتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی سنت کی روشنی میں، آپ کے قول و فعل کی روشنی میں اپنا فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اگلا سوال کیا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کہیں ایسا ہوا کہ تمہیں سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے، تب کیا کرو گے؟ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے جواب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کہتے ہیں وہی اجتہاد کی دلیل ہے اور وہی مجتہد کی تقلید کرنے کی دلیل ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھ لیا کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ اور سنت رسول میں نہ پاؤ تب کیا کرو گے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، قال اجتہد رائی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور بالکل بھی کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی میرے سامنے جو قرآن و سنت کا علم ہے اس علم کی روشنی میں پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا، اور اس اجتہاد کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دیا، تو اگر یہ اجتہاد کرنا، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہیں معاشرے میں اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے، یا انہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے یا غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، امام مجتہد کی، نہ وہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ تو جو اہل حدیث حضرات ہیں، غیر مقلدین ہیں، یا جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، تو اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنا نائب بنا کر کے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، اب جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے اجتہاد سے پھر فیصلہ کروں گا، اگر قرآن میں نہیں ملے گا اور آپ کی سنت میں نہیں ملے گا، تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ان کا یہ جواب پسند نہ آتا یا ان کا یہ جواب درست نہ ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ٹوکتے اور منع فرماتے کہ فیصلہ تو صرف قرآن ہی سے ہوگا یا سنت ہی سے ہوگا، حضور کی حدیثوں سے ہوگا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تینوں کے سوالوں کے جواب دے دیے کہ پہلے تو میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، جب حضور نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تب عرض کیا کہ حضور آپ کی سنت سے، حدیثوں سے فیصلہ کروں گا، حضور نے فرمایا اس میں بھی نہ ملے تب قرآن اور حدیث میں، تو عرض کیا کہ حضور میں اپنے اجتہاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اپنا دماغ لگاؤں گا، اپنا اجتہاد کروں گا، کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، میں اس طرح سے فیصلہ کروں گا۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو
ان کے ساتھ جو آپ نے معاملہ فرمایا، فضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدرہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھپکی دی، ہاتھ مارا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے اور تمام حمد تیرے لیے ہیں کہ تو نے معاذ بن جبل کو، یعنی میرے قاصد کو اور میرے نائب کو اتنی سوجھ بوجھ اور اتنی سمجھ عطا فرمائی اور اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اللہ کے رسول یعنی میں راضی ہو گیا۔ یہ ہے حدیث پاک کہ جو اصل میں دلیل ہے اجتہاد کی۔ اب آپ اس سے سمجھیں کہ حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن سے پہلے نمبر پر حدیث، دوسرے نمبر پر حدیث سے، اور اگر ان دونوں میں نہ مل سکے تو پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں بغیر کوتاہی کیے اجتہاد کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔ تو اگر اجتہاد غلط ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر روک لگا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ دعا دی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قاصد کو، میرے نائب کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر قرآن میں نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ نیا پیش آ جائے گا، حدیث میں نہ ملے گا، ٹائم پر نہ ملے، تو اپنے اجتہاد کی روشنی میں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں وہ اجتہاد کر کے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ دلیل ہے، یاد رکھیں، یہ حدیث پاک کا سنن ابی داود کی، سنن ترمذی میں اور مشکات شریف میں، سنن دارمی میں، دوسری تمام کتابوں میں نے جو پڑھا ہے 3592 نمبر سنن ابی داود سے پڑھا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ اب یہ حضرت معاذ بن جبل نے کہہ دیا کہ میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا، جب تک وہاں پر آپ کا نائب بن کر کے رہوں گا، گورنر بن کر کے رہوں گا، میرے پاس مسائل آئیں گے، میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا، قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تب۔ تو یہ دلیل ہو گئی اجتہاد کے صحیح ہونے کی۔ اور جب کوئی اجتہاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ اجتہاد کر کے جب حضرت معاذ بن جبل نے وہاں جا کر کے فیصلے کیے ہوں گے تو ان کے فیصلوں کو بہت سے لوگوں نے مانا بھی ہوگا، ان کے فیصلے کے مطابق وہ کام کیا ہوگا، تو مجتہد ہو گئے حضرت معاذ بن جبل، اور ان کی پیروی کرنے والے وہ تابعین ہوں گے یا اس زمانے کے عام لوگ ہوں گے۔ جس طرح سے ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ ہمارے امام مجتہد ہو گئے اور ہم ان کے پیروکار ہو گئے۔ تو ایک سوال اب یہ پیدا کریں گے لوگ کہ اگر تقلید کی اگر اتنی ہی ضرورت ہے اور تقلید کرنا اگر اتنا ہی ضروری ہے تو صحابہ اکرام نے تقلید کیوں نہیں کیا؟ تو اب اس کا بھی میں جواب دے رہا ہوں۔ صحابہ اکرام جس زمانے میں موجود تھے وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ اللہ کے رسول کے صحابی ہوں انہیں یہ کیسے زیب دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پیروی کرے؟ رسول کے زمانے میں موجود تھے، جب بھی کوئی نیا مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے، سوال کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ انہیں اس لیے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر کسی کو یہ خبط ہے اور یہ لگتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کی تھی تو ہم بھی نہیں کریں گے، صحابہ اکرام سے اٹھ کر کے اور آگے جاؤ، صحابہ اکرام نے تقلید نہیں کی تو تم بھی نہیں کرو گے، تو سنو، اللہ کے رسول جو ہیں وہ نبی ہیں، وہ کسی کے امتی نہیں ہیں، تو تم بھی رسول اللہ کی سنت پر ادا کرو اور تم بھی کسی کو امتی نہ رہ جاؤ، کہو۔ اس لیے چونکہ دلیل اسی طرح کی بے تکی دیتے ہیں کہ چونکہ صحابہ نے نہیں کی تھی تو صحابہ اکرام تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے اور جواب پا جاتے تھے۔ اور ہم 1400 سال 1450 سال جب اتنے دور ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے یہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ چونکہ رسول اللہ کسی کے امتی نہیں ہے تو ہم بھی کسی کی امت نہیں ہیں، یہ کہنے والا کوئی مسلمان رہ جائے گا؟ حضور امتی نہیں ہے، حضور نبی ہیں اور نبی الانبیاء ہیں،
सब लोग हुजूर के उम्मती हैं, और अगर कोई ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, चूंकि हुजूर किसी के उम्मती नहीं है तो मैं भी किसी का उम्मती नहीं बनूंगा, तो ये हुजूर की सुन्नत नहीं होगी, हुजूर के दीन के साथ हुजूर से बगावत होगी, और ऐसा कहने वाला फिर ईमान पर बाकी नहीं रह जाएगा। ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सहाबा इकराम को तकलीद की ज़रूरत क्यों नहीं थी? एक तो वही बात कि वो हुजूर की सोहबत में थे, हुजूर के ज़माने में थे, कोई सवाल कोई मसला पैदा होता हुजूर की बारगाह में हाजिर होते और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें जवाब दे दिया करते थे। उन्हें इसलिए किसी इमाम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इमामुल अंबिया के पैरोकार थे। चूँकि उनका मकाम ये है, उनका मर्तबा ये है, उन्हें तो अल्लाह के रसूल ने खुद वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि ये मिशकात बाब फ़ज़ाइल सहाबा की रिवायत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा वाज़े करते हुए फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम के तमाम जो सहाबा हैं वो सितारों की मानिंद हैं, सितारों की तरह। अगर तुम उनमें से किसी एक का भी दामन थामोगे हिदायत पा जाओगे। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, किसी एक की भी तकलीद करोगे, किसी एक के पीछे चल पड़ोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। तो जो खुद हिदायत के सितारे हैं वो किसी के पीछे के जाने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। इमाम मालिक हो, इमाम शाफिई हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, अइम्मा अर्बा में से, अइम्मा मुज्तहिदीन में से, ये इमाम हैं इस वजह से कि इन्होंने इन सहाबा की पैरवी की है। सहाबा को पैरवी की ज़रूरत नहीं थी, सहाबा की पैरवी करने की वजह से ये इमाम बने हैं। तो उन्हें किसकी पैरवी की ज़रूरत थी? बात यह है कि देखें, आपका अगर कोई खेत हो और आपका खेत या तो समंदर के करीब हो तो डायरेक्ट आप उससे पानी लेकर के उसे सैराब कर देंगे। मैं मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूँ। और अगर आपका जो खेत है वो समंदर के करीब ना हो, बहुत दूर हो, तो फिर आप नहरों का सहारा लेंगे। नहरें वही समंदर का पानी ले करके आएंगी आपके गांव तक, आपके शहर तक, जहां भी आप रहते हैं, और पानी उसी समंदर का होगा, लेकिन वो नहरों के जरिए आएगा और नहर की ज़रूरत उसे पड़ेगी जो समंदर से दूर होगा। सहाबा इकराम को किसी की तकलीद की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहरे नबुव्वत के साथ अटैच थे, नबुव्वत का समंदर उनके पास था, तो उन्हें किसी नदी और नहर और नाले की क्या ज़रूरत थी? हम इन नहरों के मोहताज इसलिए हैं, चाहे वो इमाम मालिक के मानने वाले, इमाम शाफिई के मानने वाले, इमाम अहमद इब्न हम्बल के मानने वाले, या हम हनफी लोग, हम इन नहरों के मोहताज इसलिए हैं क्योंकि ये नहरें हम 1400 साढ़े 1400 साल दूर हैं। वो हुजूर के ज़माने में थे, इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। आप इस मस्जिद में देखें, जो लोग पहली सफ में मौजूद हों उन्हें किसी मुकब्बिर की आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वो वहाँ पीछे खड़े हों उन्हें मुकब्बिर की आवाज़ की ज़रूरत होगी, वो मोहताज होंगे। तो हम लोग चूँकि इतने पीछे हैं, इतने दूर हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से, इसलिए हमें इन इमामों की ज़रूरत है, इसलिए इनके इज्तिहाद की ज़रूरत है, इसलिए हमें इनके तकलीद की ज़रूरत है, इसलिए हमें इनकी पैरवी की ज़रूरत है। रहे सहाबा इकराम, तो सहाबा इकराम को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो समंदर है, बहरे नापायदा किनार, उससे डायरेक्ट वो फैज़ लेने वाले थे। उन्हें किसी नदी, नहर या नाले की ज़रूरत नहीं थी। उनका मकाम तो खुद ये था कि उनके साथ जो लग जाता था वो हिदायत पाने वाला हो जाता था। तो बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जो सहाबा इकराम के ज़माने में उनके ज़माने के लिहाज से हुआ करती थी। हमारा ज़माना चेंज हुआ, हमारे ज़माने में वो चीज़ नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें करने की ज़रूरत है। एक मिसाल देखें, मैं इमाम बुखारी की मिसाल दे रहा हूँ। इमाम बुखारी न सहाबी हैं न ताबई हैं, सहाबा का ज़माना भी उनका ज़माना नहीं है, ताबई का ज़माना भी नहीं है। सहाबा इकराम जब अपने ज़माने में कोई हदीस बयान करते थे तो उनको हदीस बयान करने के लिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं होती थी, चेन ऑफ नरेशन, वो नरेट नहीं करते थे। जैसे आप ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2 देखें, इमाम बुखारी जब कोई हदीस बयान करते हैं या किसी भी मुहद्दिस की किताब उठाएंगे तो वो इस तरह से नहीं बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बात यहाँ से शुरू नहीं होती, वो बात आगे जा कर के बाद में शुरू होगी। पहले वो ये कहेंगे, जैसे आप मिसाल देखें, हज़रत आयशा की रिवायत इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं। अब वो बात कहाँ से शुरू करते हैं? इमाम बुखारी कहेंगे कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ, मैंने अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ से सुना।
اب عبداللہ ابن یوسف نے کس سے سنا؟ قال اخبرنا مالک، انہوں نے حضرت مالک سے سنا. پھر وہ انہوں نے کس سے سنا؟ عن ہشام بن عروہ، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے سنا. اور پھر عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے سنا. اور ان کے والد کہتے ہیں عن عائشہ ام المومنین، میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سنا. یہ کتنے نام ہو گئے بیچ میں؟ یہ حدیث کی سند کہلاتی ہے، چین آف نریشن. تو حدیث تب تک معتبر نہیں ہوتی جب تک حدیث کی سند نہ ہو. تو حدیث کی سند کی ضرورت صحابہ اکرام کو نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ کہتے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تمام صحابہ اکرام جب حدیث کو بیان کرتے وہ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. انہیں حدیث کی سند کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب زمانہ گزرا، لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کرنے لگے. کچھ بھی بات اٹھا کر کے رسول اللہ نے فرمایا، چونکہ ڈر نہیں رہا اللہ کا یا اس کے رسول کا، کچھ بھی جھوٹ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے تھے. تب پھر محدثین نے یہ طریقہ نکالا کہ تم جب کچھ بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرو گے تو کسی کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی. تم پہلے سند بیان کرو، تم نے کس سے سنا، پھر انہوں نے کس سے سنا، جا کر کے پورا صحابی تک بتاؤ. اور جب کسی صحابی تک وہ چین آف نریشن پہنچے گی، وہ حدیث کی سند پہنچے گی، تب جا کر کے وہ حدیث مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی. تو یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں، میں تقلید کے مسئلے پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو اگر کوئی ان سے انسپائر ہیں، اگر کوئی کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ بہتر ہیں، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تقلید نہیں کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو میں ان کے لیے سوال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو حدیثیں بیان ہوتی تھی اس میں چین آف نریشن بھی نہیں تھا. تم جس امام بخاری کی بات کرتے ہو، ان کی پوری بخاری کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کی سندیں سب سے زیادہ صحیح ہیں. سندوں کی وجہ سے وہ کتاب سب سے زیادہ مقبول ہے، معتبر ہے قرآن کے بعد. تو صحابہ اکرام کے لیے سند کی ضرورت نہیں تھی. امام بخاری کو سند کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے سند کی ضرورت ہے، بعد والوں کے لیے. تو صحابہ کرام کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ حضور کے زمانے میں تھے. اور بعد میں آنے والے لوگ، ہم سب کو تقلید کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں ہیں. وہ ڈائریکٹ حضور سے لیتے تھے اور ہم ان اماموں کے واسطے سے حضور سے لیتے ہیں. تو تقلید کے مسئلے میں کلیئر رہیں. نہ آپ بے وقوف ہیں، نہ آپ کے باپ دادا بے وقوف تھے. جو گزر گئے وہ بے وقوف نہیں تھے، بے وقوف اب پیدا ہوئے ہیں جو آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اگر اس بے وقوفی سے بچنا ہے تو آپ کو لازمی تقلید آپ جس امام کی کر رہے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھنا ہوگا، ان کے اجتہاد کو بھی سمجھنا ہوگا، ان کے دلائل کو بھی سمجھنا ہوگا. اور آپ ان کی تقلید میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ نہ خلاف قرآن ہے نہ خلاف سنت ہے. اس چیز کی دلیل کو آپ کو جاننا ہوگا. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقلید کرتے ہیں. اب آخری گزارش ان لوگوں سے ہے کہ جنہیں کچھ اشکال ہے. دیکھیں سوال کسی کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. زمانہ ایسا ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ویڈیوز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں کے ذہن میں، آپ جو حاضرین یہاں موجود ہیں یا جو شہر میں، تو میں ان سے مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا کہ بجائے عوام کا ذہن خراب کرنے کے، میں یہاں پر موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کا جواب دینے کے لیے. تو بجائے اس کے کہ آپ عوام کا ذہن جا کر کے خراب کریں اور انہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی مایہ ناز شخصیت سے بدظن کریں، تقلید سے بدظن کریں، آپ ان حضرات سے گزارش ہے کہ جنہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، کچھ سوالات ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ان نفوس قدسیہ کی جو خدمات ہیں، ان کی خدمات کو جاننے کی، پہچاننے کی، ان کے راستوں پر چلنے کی اور ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.